السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فضل ہے، آج ہی ہماری سیرت کی چھٹی کلاس ہے اور گزشتہ 5 نشستوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک کا ذکر آ چکا ہے، اور اس میں زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت کرنا اور اپنے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ، یہ دونوں واقعات بھی آ گئے۔ اب آج عبد المطلب سے متعلق ایک تیسرا واقعہ بھی ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ، ان دونوں کا مبارک تذکرہ ہم شروع کریں گے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے، 55 ڈیز، 50 ڈیز اور 55 ڈیز، ان دنوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا وقت قریب تھا کہ ابرہہ نام کے ایک شخص نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کی فوج کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر کر دیا، اور یہ قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ بیت اللہ کے متعلق کیا معاملات ہوئے اور اس قسم کی حرکت کیوں کی۔ اس شخص کا نام ابرہہ تھا، اور یہ یمن کے اندر حبشی بادشاہ تھا، حبشی، اور اس وقت کا جو حبشہ تھا اور اس کا جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یہ وہاں پر پہلے تو گورنر تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی اور یہ باقاعدہ خود بادشاہ بن گیا۔ اچھا، دنیا کے معاملات ہیں کہ جب کوئی شخص کسی معاملے میں سیاسی اعتبار سے بڑا بن جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ مذہبی اعتبار بھی جو ہے، مذہبی اعتبار سے بھی کچھ بڑا ہو لیا جائے، اور مذہبی جو قیادت ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ جیسے کہ انگریزوں نے کیا ہمارے یہاں پر، جب ہندوستان کے اندر آئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہاں پر سیاست اور معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، بلکہ اپنی عیسائیت کو بھی یہاں پر فروغ دینے کی بڑی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل بھی کیا۔ تو بہرحال یہ دنیا کا دستور ہے۔ اسپین کے اندر دیکھیں، مسلمان نکلا تو ساتھ ساتھ اسلام بھی نکل گیا پیچھے سے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کسی ملک پر اپنی سیاسی حکومتی پالیسی لے آتا ہے اور اقتدار لے آتا ہے، تو وہ سوچتا ہے مذہبی اعتبار سے بھی معاملات اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ یہی معاملہ اس ابرہہ کا بھی تھا کہ یہ یمن کا گورنر بنا تھا، اس کے بعد پھر یہ بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ 2 کام کیے جائیں۔ نمبر 1، عرب جو حجاز ہے، جس کو مدینہ، مکہ یہ سب کہا جاتا ہے، ان علاقوں میں عیسائیت کو پھیلایا جائے۔ یہ جو حبشہ کی حکومت تھی، کالے تو تھے یہ، اور مذہبی اعتبار سے یہ لوگ عیسائی تھے، تو کالے عیسائی تھے یہ لوگ، اور اس کی سوچ بھی یہی تھی کہ اپنے مذہب، عیسائی مذہب کو بڑھاتے بڑھاتے عرب تک لے جایا جائے۔ اور دوسرا، عرب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کی جو عظمت، اس کا جو تقدس لوگوں کے دلوں میں ہے کہ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ حجاز کے اندر، صنعاء شہر کے اندر ایک کلیسا بنایا، چرچ، اور اس کی شکل بالکل بیت اللہ کی طرح رکھی، خانہ کعبہ کی طرح رکھی، اور اس کو سونے اور چاندی کے اعتبار سے بنایا۔ یعنی کہ بیت اللہ تو آج بھی سادہ ہی ہے۔ وہ بات ہو رہی ہے کہ آج کی جو حکومت ہے، ان لوگوں نے بیت اللہ کے پردے پر کچھ نقش و نگار اور سونے کے کچھ کرنے شروع کر دیے۔ پہلے نہیں تھا یہ معاملہ، لکڑی کا دروازہ تھا اور اینٹ سیمنٹ کی دیواریں تھیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی سیمنٹ تھا، مسالہ تھا، اس کی دیواریں تھیں، سادہ گھر تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو سادہ ہے، کیوں نہ اس کے مقابلے میں ایک بہترین اور خوب زبردست، اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سونے اور چاندی کا کوئی گھر بنایا جائے، اور اس کو بالکل ہو بہو خانہ کعبہ کی شکل دی جائے، کہ خانہ کعبہ کی طرح اس پر پردہ بھی ڈالا جائے، اور لوگوں کو اس طرف لانے کی جو ہے وہ ترغیب دی جائے۔ تو لہٰذا اس نے بنا بھی لیا، لیکن لوگ اس طریقے سے اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے جیسے بیت اللہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی محبت اور عظمت
اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، وہ عظمت ایک چرچ کی تو ہو نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس کو یہ بات بری بھی لگی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے پھر یہ قسم بھی کھا لی تھی کہ یہ 2 کام تو کرنے ہیں، اپنے مذہب کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اپنا یہ گھر جو میں نے بنایا ہے، اپنا جو چرچ میں نے خانہ کعبہ کی شبیہ بنایا ہے، اس کی حیثیت تب تک لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھے گی جب تک وہ اصل خانہ کعبہ ختم نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ صبح سے شام تک اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے کہ عربوں سے جنگ کروں، اور اس جنگ کرنے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو بھی اٹھا دوں۔ تو لہٰذا لکھا علماء نے دو یا 3 باتیں یہاں ملتی ہیں، میں دونوں تینوں نقل کرتا ہوں۔ ایک بات تو علماء نے یہ لکھی کہ اس نے باقاعدہ یمن کے اندر اعلان کروایا کہ میں نے ایک گھر بنا لیا ہے، اور اب خانہ کعبہ کے بجائے لوگ یہاں پر آیا کریں حج کرنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں یہ اعلان اس نے جان بوجھ کے کیا تاکہ یہ اعلان مکہ تک پہنچے، عرب کے لوگوں تک پہنچے، اور وہ لوگ کلس جائیں، جھلس جائیں، اور کوئی ایسی حرکت کر دیں میرے اس گھر کے ساتھ، کوئی بے حرمتی والا معاملہ کر دے تو پھر مجھے بہانہ مل جائے۔ لہٰذا اس نے اعلان کروایا، اور اس بارے میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ جب اس نے اعلان کیا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے لوگ، مکے کے لوگ 2 سفر کرتے تھے، یمن اور شام، سردی اور گرمی کے اندر۔ تو سردی کے مہینے میں یمن جاتے تھے، تو جس موقع پر اس نے اپنا گھر تعمیر کر کے اس کے لیے اعلان کیا، اس موقع پر یمن کے اندر بنو کنانہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا 3 باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ بنو کنانہ کے کچھ لوگوں نے خاموشی سے رات کے موقع پر، جب کوئی نہیں تھا آس پاس، اس کے بنائے ہوئے چرچ میں گئے، اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ اور پیشاب کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ پیشاب کیا، بلکہ ٹوائلٹ وغیرہ کو جو ہے اس کی دیواروں پر لیپ دیا، اور یہ بتایا، یہ میسج دیا کہ جو گھر تو نے بنایا ہے وہ کبھی بھی بیت اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ اس کی حیثیت ضرور ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ وغیرہ کریں۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اس قسم کی تو کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے اسی کلیسا کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ مسلمان کہہ رہا ہوں، کچھ عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، یا غالباً یہی بنو قنانہ کے لوگ، وہاں بیٹھے ہوئے آگ وغیرہ جلا رہے تھے، کچھ کھانا پکا رہے تھے۔ تو اسی میں سے ایک چنگاری ایکسیڈنٹلی اڑی، اور اس کا جو پردہ، جیسے میں نے بتایا نا خانہ کعبہ کی شبیہ تھا، تو اس کے پردے پر جا کر کے لگی، اور وہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا، اور پورا کوئلے کی طرح ہو گیا، جس پر اس نے قسم کھائی کہ اب تو یہ گھر بعد میں بنے گا، پہلے اس گھر کو توڑا جائے گا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ عربوں نے کیا تو جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے، ایکسیڈنٹلی ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، جان بوجھ کے کیا۔ تو یہ دو باتیں مل گئی۔ تیسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ کام ابرہہ نے خود کیا تھا، یا تو اس کے اندر گندگی وغیرہ کو پلیدنا یا اس کو جلانا، یہ کام ابرہہ نے جان بوجھ کر کے کیا تھا تاکہ بعد میں یہ الزام عرب پر ڈال سکے اور اس کو جنگ کرنے کا اور بیت اللہ کو اٹھانے کا موقع مل جائے۔ بہرحال جب یہ کہانی ہوئی ہے تو ابرہہ نے 60,000 کا لشکر لیا، اور اس میں تقریباً 9 یا 13 ہاتھی لیے اور اپنے ساتھ لے کر کے چل پڑا۔ ایک روایت کے مطابق یہ عرب پہنچنے کے بجائے اس زمانے کا جو طائف تھا وہاں پہنچ گیا، اور طائف کے اندر بنو ثقیف کا قبیلہ تھا۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ادھر آیا ہے، اور ان لوگوں کا جو اس وقت کا سب سے بڑا بت لات اس کا نام تھا، اس کا جو مندر تھا، اس کا جو عبادت خانہ تھا، وہ اس کو ڈھانے لگا، تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ یہ وہ گھر نہیں ہے جس کو تم ڈھانے آئے ہو، وہ تو مکہ کے اندر ہے، اور ہم تمہیں وہاں کا راستہ بتاتے اور اپنا ایک آدمی تمہارے ساتھ بھیجتے کہ وہ باقاعدہ تمہیں گائیڈ کرے گا، ہم کو اور ہمارے اس مندر کو کچھ مت کرو۔ تو لہٰذا ابرہہ اس پر راضی ہو گیا، اور جس شخص کو وہ لے کر کے چلا تھا راستے میں وہ بیمار ہوا، مر گیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے اس کی قبر پر سالوں تک عرب کے لوگ پتھر مارتے رہے کہ تو اس کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ میں نکلا تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کو بھی بد دعا دیتے رہے سالوں تک، ان کو برا بھلا کہتے رہے۔ بہرحال وہ موقع آیا کہ مکہ کے اندر یہ داخل ہو گیا، ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کے، اور ہاتھی یہ وہ مخلوق تھی جو عرب پہلی بار دیکھ رہے تھے، مکے کے لوگ۔ مکے نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں، یہ صحرائی جانور ہے، یہ ریگستان وغیرہ میں تو ملتا نہیں ہے، جنگلوں میں ملتا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا ان ہاتھیوں سے۔ اب جب ہاتھی دیکھے اور پہلی بار دیکھے تو گھبرا گئے، اور لشکر دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آس پاس کے جتنے قبیلے سب کو ملا کر بھی اگر ہم کوشش کریں تو 8-10 ہزار سے زیادہ ہماری فوج نہیں ہو سکتی، اور یہ لشکر لایا ہے 60,000 کا، تو یہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نے اپنے ایک شخص کو پیغام دے کر کے بھیجا بھی ابرہہ نے عرب کے لوگوں کے پاس، مکے کے لوگوں کے پاس،
کہ میں تم لوگوں سے جنگ کرنے نہیں آیا، تم اپنے جان مال اپنے بیوی بچے اٹھاؤ اور لے جاؤ یہاں سے، تمہیں اجازت ہے، میں تو اس گھر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا اس کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑے تھے اس پوری قوم کے اندر، خود گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال اور ان کی پرسنالٹی تھی، ان کا ایک معاملہ تھا جس کو دیکھ کر جو ہے نا ابرہہ بڑا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اپنا شاہی تخت چھوڑ کر ان کے برابر میں نیچے زمین پر آ کر کے بیٹھا اور ان سے بات کرنے لگا۔ اللہ کی شان کہ ابرہہ جیسے ہی مکے میں داخل ہوا تھا تو داخل ہونے کے بعد اس نے تھوڑا سا سوچا کہ اپنی طاقت کی دھاک بتانے کے لیے اور ان لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ذرا پہلے کچھ چھاپے مار کارروائی کی جائے، اور اس چھاپے مار کارروائی کے اندر 200 اونٹ اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی اٹھا کر کے یہ لے گیا تھا، لوٹ کر کے اس کے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ تو جب یہ آیا ہے اور عبد المطلب سے اس نے بات کی ہے تو عبد المطلب نے اس سے یہ کہا کہ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں تو آپ کو دیکھ کر کے بڑا متاثر ہوا تھا اور آپ کو بڑا ذہین سمجھ رہا تھا، آپ نے تو بڑی عجیب بات کر دی، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی بات کرنے آئیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کسی ارادے سے آؤں، میں کیا کرنے والا ہوں اس گھر کے ساتھ، تو مجھے تو لگا آپ اس کی بات کرنے آئے اور آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا اپنا ایک الگ مالک ہے، وہ اپنے آپ دیکھ لے گا۔ تو ابرہہ نے اس پر جواب دیا کہ آج تمہارا وہ مالک اس گھر کو میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتا۔ تو عبد المطلب نے کہا بھائی تم جانو وہ جانے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو عبد المطلب تھے نا، اس نے کہا کہ ان کو اونٹ واپس کر دو، اونٹ لیے اور آ گئے، چل پڑے وہاں سے۔ اللہ کی شان کے ابھی اونٹ لے کر کے گئے تھے اور مکے پہنچ کر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ابرہہ کا ارادہ اس گھر کو ڈھانے کا ہے اور ویسے بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اور ویسے بھی تم اگر اس سے لڑنا چاہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اپنے گھر خالی کر دو اور آس پاس کے پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں میں جانے سے پہلے خانہ کعبہ پہنچے اور بیت اللہ کے دروازے کا جو کنڈا ہوتا ہے اس کو پکڑ کر کے دعا کی، حالانکہ اس موقع پر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر ان سارے بتوں کو یہ لوگ بھول گئے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کا تو مالک ہے، اس گھر کی، اس کے تقدس کی تو حفاظت فرما، خوب رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اوپر پہاڑوں میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب منظر یہ ہے کہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک وادی ہے، غالباً وادی محصرہ اس کا نام ہے۔ جب وہاں پر ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچا ہے، یہاں پہنچ کر ہاتھی رک گئے۔ اب ہاتھیوں کو بڑی کوشش کی آگے بڑھانے کی، وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھیوں پر گدے گھوڑوں کی طرح ڈنڈے کا تو اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے باقاعدہ جب ہاتھی کبھی رک جائے آگے نہ چلے تو ایک بڑا سا نیزہ ہوتا ہے، اس کے آگے لوہے کی نوک سی نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہاتھیوں کو چبائی جاتی ہے تاکہ اس کو درد ہو اور وہ آگے بڑھے۔ تو ہاتھیوں کو جب وہ چبائی گئی اور ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی گئی تو ہاتھی آگے نہ بڑھے، اس کو ادھر ادھر پلٹایا، پیچھے پلٹایا تو دوسری طرف چل رہا، بیت اللہ کی طرف نہیں چل رہا۔ بہت کوشش کی لیکن اللہ کی شان کہ جب ہاتھی آگے نہ بڑھے اور جب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر ایک حدود ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی حفاظت کا جو ایک حد تھی مقرر، جب اس حد کو انہوں نے کراس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابابیل چڑیا آئی اور ہر چڑیا کے ہاتھ میں دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں اور ایک اس کی چونچ میں 1 کنکری، یہ 3 کنکریاں ان کے ہاتھوں میں تھی، اور انہوں نے آ کر کے وہ 3 کنکریاں، کیونکہ بہت ساری ابابیل تھی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غالباً، اور انہوں نے جب اوپر سے یہ کنکر برسائے ہیں تو جس کسی کے بھی یہ کنکر لگتا تھا، تو یہاں پر 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے کسی کے کنکر لگتا تھا تو اوپر سے لگتا تھا تو نیچے سے نکل جاتا تھا، آر پار ہو جاتا تھا گولی کے چھرے کی طرح، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب کسی کے لگتا تھا تو جیسے یہاں پر کنکر لگا تو یہاں کھجلی ہو جاتی تھی، اور جب وہ کھجاتے تھے تو کھجاتے کھجاتے جو ہے وہ کھال چھل جاتی تھی اور گوشت چھل جاتا تھا اور ہڈی باقی رہ جاتی تھی اور گوشت اور کھال اکھڑ جاتے تھے، جھڑ جاتے تھے۔ اور ایک تیسری روایت ہے کہ جیسے ہی انسان کے کسی حصے پر جو ہے وہ کنکر لگتا تھا تو اس کا وہ حصہ گلنے لگ جاتا تھا، لکوڈ کی طرح سے، خون کی طرح سے بہہ جاتا تھا اس کا گوشت اور اس کی کھال۔ کچھ لوگ تو اسی وقت مر گئے، کچھ اپنی ہاتھیوں کے نیچے کچھ لے گئے، اور کچھ لوگوں کو رستے میں موت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کی حالت ہم نے ایسی کر دی جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ کھایا ہوا بھوسا آپ ایسے سمجھیں، آپ کبھی دیکھیں کہ کسی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، بکرے کو،
کسی بھینس کو کسی بکرے کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اوجڑی کھولی جاتی ہے تو اس کی اوجڑی میں سے کھانا کس شکل میں نکلتا ہے؟ گھاس کس شکل میں نکلتی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کھایا ہوا بھوسا. اس شکل میں وہ ہو جاتے تھے جب ان کے وہ کنگھر لگتے تھے. تو ابرہہ کا کیا ہوا؟ ابرہہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ رستے میں جاتے ہوئے مر گیا اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ رستے میں نہیں مرا لیکن اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور باقاعدہ یہ یمن پہنچا ہے اور یمن پہنچتے پہنچتے اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی مرغی کا چھوٹا سا چوزا ہو اور اس کے پنکھ اکھیڑ دیے جائیں تو کس طریقے سے وہ چھوٹا سا چوزا اندر سے نکلے گا، وہ اس کی شکل نکل گئی تھی. اور جب یہ یمن پہنچا ہے تو اس کا سینہ بیچ میں سے کھل گیا، اس میں سے دل باہر نکل آیا اور اپنے لوگ اس کو دیکھ کر کے پہچان رہے تھے کہ یہ ہمارا وہی بادشاہ جو اتنے زیادہ تمدن کے ساتھ اور ایسے زیادہ تکبر کے ساتھ نکلا تھا اور آپ دیکھو یہ کس حالت میں واپس آیا ہے کہ مرغی کے چوزے جیسی اس کی حالت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو صرف لفظ کن کہہ دیتا، چڑیاں نہ آتی، ویسے ہی یہ لوگ بیمار ہو جاتے، پھٹ جاتے، مر جاتے، گل جاتے، لیکن پھر دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں ہوا اور کیا ہوا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کی دنیا میں چڑیوں کو بھیجا، ان سے کنکر پھینکوائے، پتھر پھینکوائے اور اس کے بعد ان لوگوں کو اس سے بیمار کروایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی بادشاہی ہے، وہ اس دنیا میں زمین و آسمان میں جیسے چاہے فیصلے لے سکتا ہے اور جیسے چاہے معاملات اختیار کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اصحاب فیل کا تھوڑا سا واقعہ تھا. اب انشاءاللہ عز و جل کل سے اگلے سبق میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کیسے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.